ویلکم ٹو مائی چینل ناول چیپٹر. آج ہم اسٹارٹ کرنے والے ہیں نیو ناول شہر دل، جس کی رائٹر کا نام ہے مریم. تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں. انتصاب. صفیہ کے نام. اللہ رب العزت سے التجا ہے کہ اس کے تمام دکھ سکھوں، راحتوں اور اطمینان میں بدل دے. آمین ثم آمین. مریم. مسلسل روکتی ہوں اس کو شہر دل میں آنے سے، مگر وہ کوہ کن رکتا نہیں دیوار ڈھانے سے. بھلا کیا دکھ کے آنگن میں سلگتی لڑکیاں جاتی ہیں، کہاں چھپتے ہیں آنسو آنچلوں میں منہ چھپانے سے. تجھے تنہا محبت کا یہ دریا پار کرنا ہے، ندامت ہوگی اس کے حوصلوں کو آزمانے سے. ابھی تو عشق میں آنکھیں بجھی ہیں، دل سلامت ہے، زمین بانجھ ہوتی ہے کبھی فصلیں جلانے سے. تجھے بھی ضبط غم کے شوق نے پتھر بنا ڈالا، تجھے اے دل بہت روکا تھا رسم و راہ نبھانے سے. پیش لفظ. شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. تمام تر لازوال بے مثال تعریفوں کے لائق ہے وہ پاک ذات، جو تمام جہانوں کی خالق و مالک ہے. پھول ہی پھول ہیں تحت نظر، آتشی آسمانی گلابی کاسنی چمئی آرکوانی. کتنے مشتاق ہاتھوں نے، کتنے یاسمیں انگلیوں نے اس طرح سے سجایا سنوارا نہیں. اور پھر اہل نظر اور تحسین چشم نگارہ ملی، یہ نہ سوچا کسی نے کہ شاخ نے گل سے ٹوٹ کر حسن کے اس سفر میں کس طرح کی عزت اٹھائی. ہم کے جو لکھنے والے ہیں نوکے قلم سے، فکر کے پھول مہکا رہے ہیں، اپنی سوچوں کی تابندگی سے عرض وقت چمکا رہے ہیں. ایک وقت ایسا بھی رہا ہے جب کہ دیوان اپنے آبنوس اور مرمر کے شلفوں میں پتھر کی مانند سج جائیں گے. یاسمی انگلیاں شر کے لمس سے بے خبر ان کی ترتیب دیں گے. کتنی نرگسی آنکھیں. شہر دل. ہوا تھمی تھی ضرور لیکن وہ شام جسے سسک رہی تھی کہ زرد پتوں کو آندھیوں نے عجیب قصہ سنا دیا تھا، کہ جس کو سن کے تمام پتے سسک رہے تھے پلک رہے تھے. جانے کے سانحے کے غم میں شجر جرووں سے اکھڑ رہے تھے. بہت تلاشا تھا ہم نے تم کو، ہر ایک وادی ہر ایک رستہ. کہیں سے تیری خبر نہ آئی تو یہ کہہ کے کہ ہم نے دل کو ٹالا. ہوا تھمے گی تو دیکھ لیں گے، ہم اس کے رستے کو ڈھونڈ لیں گے. مگر ہماری یہ خوش خیالی جو ہم کو برباد کر گئی تھی. ہوا تھمی تھی ضرور لیکن بڑی ہی مدت گزر گئی تھی. سرسبز لان میں موجود درختوں کے پار سورج دھیرے دھیرے غروب ہو رہا تھا. ایک اور دن تمام تر مصروفیات الجھنوں سمیت پردہ مغرب میں ڈھلنے جا رہا تھا. اس کے اندر بھی رخصت ہوتی ایسی شام میں ویرانی پنجے کار کی بیٹھی تھی. کل شام جب وہ لان میں کین کی کرسی پر بیٹھی ہیڈ کانوں پر چڑھا کر میوزک انجوائے کر رہی تھی، پاپا کی گاڑی گیٹ سے اندر داخل ہوئی تھی. اس نے سرسری سی نگاہ ڈالی اور فضا کا بیک کیا ہوا کیک کھانے میں مشغول ہو گئی. پاپا ان کی سمت آنے کی بجائے گاڑی سے نکل کر سیدھے اپنے بیڈ روم میں چلے گئے تھے. یہ کوئی ایسی چونکا دینے والی بات نہیں تھی کم از کم اس کے لیے، مگر مما ضرور پریشان ہوئی تھی جب یہ اپنی چائے کا مگ چھوڑ کر خود بھی ان کے پیچھے چلی گئی تھی. مجھے لگتا ہے کوئی پرابلم ہے. فضا نے اٹھ کر اس کے سر سے ہیڈ سیٹ اتار کر رکھتے ہوئے اپنی تشویش کا اظہار کیا تھا. ایمان نے خفگی سے اسے دیکھا اور پھر نفرت سے سر جھٹک دیا. تم پاکستانی عوام ہونے کا پورا ثبوت دیا کرو، ہر بات میں تشویش، ہر بات میں گھبراہٹ. وہ فطرتاً بے نیاز تھی اور کچھ بے حس بھی. یہ دوسرا خاصتاً فضا کا خیال تھا. فضا کے ساتھ مما بھی کچھ دنوں سے پاپا کو پریشان محسوس کر رہی تھی، مگر مما کے خریدنے پر بھی انہوں نے کچھ بتا کر نہیں دیا تھا، سوائے اسے کہ آفیشنل پرابلم ہے. وہ پچھلے کئی دنوں سے بہت پریشان تھے اور اپنا اضطراب ظاہر کرنے سے گریزاں تھے، مگر یہ بھی صحیح تھا کہ ان کی پریشانی ان کی ہر ادا سے چھلکتی تھی. راتوں کو سوچے پال رہے تھے. ناشتہ کھانا معمول سے کہیں کم ہو کر رہ گیا تھا. گمسم اپنی سوچوں میں کھوئے ہوئے، کوئی ان سے بات کرتا تو وہ یوں بڑبڑاتے. غرض وہ پریشان تھے اور پریشانی کی نوعیت بہت سنگین تھی. یہ اندازہ ان کو سمجھنے والا بآسانی لگا سکتا تھا. میں دیکھوں اندر جا کے، شاید پاپا کی طبیعت ٹھیک نہ ہو. فضا کی بے چینی عروج پہ جا پہنچی. ایمان اسے گھور کر دکھا تھا. مما کے آنے کا تو انتظار کرو، صبر تو تم میں ہے ہی نہیں. وہ اطمینان سے بابو سے انصاف کر رہی تھی.
فضا گہرا سانس کھینچ کے رہ گئی، مگر جب خاصی دیر تک ماما بھی باہر نہیں آئی تو فضا کا جواب دینے لگا۔ وہ اٹھی تھی اور آہستگی سے چلتی اندرونی حصے کی جانب بڑھ گئی، ایمان کی پکار کو نظر انداز کرتے ہوئے۔ ایمان کو اس کی اس بے اتنائی پہ غصہ سا آیا تھا، مگر کاندھے اچکا کر وہ اپنی گود میں رکھے سیل فون کی سمیت متوجہ ہو گئی، جس پہ اس کی فرینڈ نیہا کا میسج آ رہا تھا۔ نیہا اس سے کل کالج آنے یا نہ آنے کے متعلق پوچھ رہی تھی۔ وہ اسے جواب لکھنے بیٹھ گئی۔ میں نہیں آؤں گی، تم بھی مت جانا۔ کیوں؟ کل تم ڈولی چڑھ رہی ہو کیا؟ آرام سے چلی آؤ ورنہ اغوا کر لوں گی۔ نیہا نے اگلے ہی لمحے پھر لتاڑا بھرا میسج بھیجا تھا۔ وہ پڑھ کر مسکرانے لگی۔ بے چین روح ہو تم۔ بہرحال ڈولی نہ بھی چڑھنا ہو میں نہیں آ رہی۔ ہمیں ایگزام کی تیاری کے لیے کہا گیا ہے اور پھر کالج جا کے جھک مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور گھر پہ میوزک سن کر، موویز دیکھ کر، مردوں سے شرٹ باندھ کر سو کر تم جتنی پڑھائی کر رہی ہو نا مجھے سب پتہ ہے۔ نیہا نے اسے کال کر لی تھی اور برس رہی تھی۔ وہ جواباً ہنسنے لگی۔ تمہیں تو پتہ ہے تھوڑا بہت پڑھ کر بھی ٹاپ کر لیتی ہوں، تمہاری طرح کور مغز نہیں ہوں۔ بکو مت، مجھے اشر سے ملنا ہے، بس تم آ رہی ہو؟ نیہا کے لہجے میں دھونس بڑی تری تھی۔ وہ چلبلا اٹھی۔ پھر تو ہرگز نہیں آؤں گی، سخت زہر لگتا ہے مجھے تمہارا وہ مائیکل جیکسن۔ اسے سوکھا سرا بانس سا اشر ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا، مگر نیہا اسے زیادہ اس کی شاعری پر ریچھ گئی تھی۔ اشر کا دعویٰ تھا کہ وہ آنے والے وقتوں میں بہت بڑا شاعر بننے والا تھا۔ بکواس مت کرو، خبردار جو اسے کچھ بھی کہا تو۔ نیہا حسب توقع بھڑک اٹھی۔ وہ زور زور سے ہنسنے لگی۔ اسے چڑھا کر ایمان کو ہمیشہ ہی لطف آتا تھا۔ اگر تمہاری فضول کوئی ختم ہو گئی ہو تو میری بھی سن لو۔ فضا تقریباً پچھلے 5 منٹ سے اس کے سامنے کھڑی گویا اس کی توجہ کی منتظر تھی۔ بالآخر تلخی سے بولی۔ ایمان ایک نگاہ غلط انداز سے ڈالی اور گفتگو کو سمیٹنے کی غرض سے بولی، اوکے نیہا، میں چلوں گی تمہارے ساتھ کل کالج، کیا یاد کرو گی؟ کس سخی سے پالا پڑا تھا، انداز احسان جتلانے والا تھا۔ نیہا کھیکھ ہی کرنے لگی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کل کالج جانے کی۔ فضا نے اسے سیل فون ٹیبل پر رکھتے دیکھ کر کس قدر سلخی سے کہا تو ایمان نے چونک کر اس کی صورت دیکھی، جہاں خفی کے ساتھ تلخی اور پریشانی کا عکس بھی بہت واضح تھا۔ غصہ کس بات پہ آ رہا ہے؟ مما نے ڈانٹ تو نہیں دیا؟ میں نے منع بھی کیا تھا۔ انتہائی غیر معقول حرکت کی مرتب ہوئی ہو میاں بیوی کے پرسنل گفتگو کو سننے کی کوشش میں۔ اس غیر سنجیدگی سمیت مسکراہٹ ہونٹوں میں دبائے شرارتی انداز میں کہہ رہی تھی۔ فضا نے بہت جھلملاہٹ امیز نظروں سے اسے گھورا۔ فار گاڈ سیک ایمان، کبھی تو سنجیدہ ہو جایا کرو۔ اسے جیسے ماتھا پیٹ لیا تھا۔ ایمان نے منہ بنا لیا۔ کون سا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے آخر؟ کچھ بتاؤ بھی۔ پہاڑ تو واقعی ہی ٹوٹا ہے۔ اب جو بیتے گی وہ مجھ پر اکیلے پہ نہیں بیتے گی۔ ماما کا موڈ سخت آف ہے۔ تم سسپینس بنانا موقوف کرو اور مجھے اصل بات بتاؤ۔ ایمان نے اپنی مرتبہ سے ٹوک دیا تھا۔ فضا نے ایک ملول قسم کی سانس بھری، پھر آہستگی سے بولی تھی، پاپا کو بزنس میں کسی پریشانی کا سامنا ہے۔ زیادہ تفصیلی مسائل تو شیئر نہیں کیے ہم سے، بس یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ ماما سمیت گاؤں چلے جائیں اور کچھ عرصہ وہیں رہیں۔ واٹ؟ گاؤں کیوں؟ وہ زور سے چیخی تھی۔ پتہ نہیں، مجھے جتنا معلوم ہو سکا ہے تمہیں بتا دیا ہے۔ ماما بہت اپسیٹ ہے۔ مجھے تو پاپا نے بلا کر اپنی پیکنگ وغیرہ کرنے کا کہا ہے۔ کل ہمیں یہاں سے جانا ہوگا، فضا بتا رہی تھی اور ایمان کے اندر بھونچال سے اٹھ کھڑے ہو رہے تھے۔ ایسی کون سی قیامت آ گئی آخر کہ ہم یہاں نہیں رہ سکتے؟ تاؤ جی کے گھر کیوں رہیں ہم آخر؟ امپاسبل، میں خود پاپا سے بات کرتی ہوں۔ وہ تن فن کرتی اٹھ گئی تھی، مگر پاپا سے بات کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ وہ صورت سے ہی اتنے پریشان لگ رہی تھی کہ وہ کچھ اور ہی الجھ گئی تھی۔ مختلف سوال پوچھ ڈالے جن کے آدھے ادھورے غیر مطمئن جواب ملے تھے۔ وہ ذہنی خلجان کی شکار ہونے لگی۔ آپ جانتے ہیں پاپا، میرے لیے وہاں رہنا کس قدر دشوار ہوگا۔ وہ اداس سی ہونے لگی تھی۔ آئی نو بیٹا، مگر میں کوشش کروں گا حالات جلدی سنبھال سکوں، پھر میں آپ کو واپس بلا لوں گا۔ انہوں نے اپنی بے حد چہیتی بیٹی کو ایک ایسی تسلی دی جس پر انہیں خود بھی یقین نہ تھا۔ میری اسٹڈی بہت متاثر ہوگی، میں وہاں پڑھ نہیں پاؤں گی۔ تاؤ جی کے گھر کا ماحول بہت انکمفرٹیبل ہے۔ اس کے پاس لاتعداد جواز تھے۔ بیٹا، ابھی آپ کالج سے فری ہو، ایگزام کے دنوں میں آپ کو شہر بلوا لوں گا۔ انہیں پھر سے اسے ڈھارس دی تھی۔ اپنے پاپا کی مجبوری کا خیال کرو بیٹا، پاپا آلریڈی بہت اپسیٹ ہیں، پلیز۔ انہوں نے جتنی ہمت سے یہ بات کہی تھی پھر بھی وہ ان سے سخت خفا ہو گئی تھی۔ رات بھی اس نے کھانا نہیں کھایا تھا اور اب ناشتہ کرنے کو بھی نیچے اتر کر نہیں آئی، حالانکہ پاپا نے ملازموں کو بھیجا تھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، اس نے لہوٹے پن سے کہہ دیا تھا۔ اس کا خیال تھا پاپا ہمیشہ کی طرح اسے منائیں گے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اس کی خفی کچھ اور بڑھ گئی تھی۔ ایپیسوڈ 1 کو یہیں پہ کرتے ہیں اینڈ۔ آئی ہوپ یو لائک اٹ، پروٹیکٹ یور فیتھ۔ اللہ حافظ۔